بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد وآل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بہت سی خبریں ہیں اور بڑی اہم خبریں ہیں جن کا آپ کو انتظار ہوگا، اس پہ میں آپ کو خبر بھی دوں گا، تجزیہ بھی کرنے کی کوشش کروں گا اور حقیقی صورتحال بتاؤں گا کہ احتجاج لازمی، چیلنج قبول، انتظامات مکمل، یعنی دونوں جانب سے انتظامات مکمل ہیں۔ اور پھر سپہ سالار کو ڈیفالٹ کے دعوے داروں کی تلاش کیوں ہوئی؟ انہوں نے ایک اجلاس میں کہا کہ کہاں ہے ڈیفالٹ قرار دینے والے پاکستان کو؟ وہ کون لوگ تھے؟ کیا ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کال رانگ نمبر ہے، واپسی کی جائے، فائنل کال آف بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، آپ تجربے میں ہوں گے، لیکن حالات ایسے ہیں، وقت کم ہے، مقابلہ سخت۔ عمران خان کی ضمانت کے بعد گرفتاری ڈال دی گئی، یہ بھی میں آپ کو کل کہہ چکا تھا، بتا چکا تھا، تو اس پہ ہی گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، پہلے آپ سے گزارش کہ آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات اسی پہ کر لیتے ہیں کہ ضمانت کے بعد گل حسن اورنگزیب نے، جسٹس گل حسن اورنگزیب نے توشہ خانہ 2 میں ان کی ضمانت لی تھی، اور میں نے کل آپ کو عرض کی تھی کہ ضمانت یہ اس لیے کہ مرکزی ملزم تھی اس میں بشریٰ بی بی، جب ان کی ضمانت ہو گئی تو باقی جو ساتھ ہوتے ہیں ان کی بھی ہو ہی جاتی ہے، لہذا ہو گئی، گل حسن اورنگزیب دے دی، اور انہیں یہ بھی 10-10 لاکھ کی مچل کے جمع کرائیں، اور میں نے کہا تھا کل نہیں جمع ہوئے تو کل جمع ہوں گے، اور آج جمع ہونے تھے، لیکن جمعرات کا دن جو ہے وہ کال کے حوالے سے فائنل تھا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر مطالبات تسلیم نہیں تو پھر احتجاج ہوئے گا ہر قیمت پہ، وہاں کچھ بھی ہو جائے، یعنی ہر صورت میں احتجاج ہوگا۔ تو وہ بات آج جمعرات آ گئی، شام تک اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ عمران خان باز آنے کو تیار نہیں۔ اسے گنڈا پور نے اور گوہر خان، بیرسٹر گوہر خان جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے ملاقات کی، اور بڑی طویل ملاقات کی، تقریباً 3 گھنٹے سے زیادہ کی ملاقات کی۔ اس میں انہیں سمجھانے کی کوئی کی کہ جناب وقت کا میں مقابلہ ساتھ، حالات ٹھیک نہیں، فنڈز ہے نہیں، گاڑیاں اویلیبل نہیں ہیں، صرف کے پی کے سے لوگوں کو لا کے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، پنجاب سے لوگ نکل نہیں رہے، گرفتاریاں شروع ہو گئی، چھاپے مارنے شروع کر دیے حکومت نے، اور انتظامات بھی کر دیے، بلکہ کنٹینر بھی آ گئے اسلام آباد میں، رینجرز بھی آ گئی، فوج کی بھی دھمکی ہے، سب کچھ انہیں بتایا جا کے، لیکن بھائی خان کہ نہ چل میری رہائی کی گل کرو، ایک ہی تماشا، اتنے دن تک کیا فائدہ آپ کی طاقت کا؟ تو ابھی انہوں نے کیا ہے سب کچھ، لیکن ابھی یہ بات نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہی کہا کہ جناب کال آف کرتے، مذاکرات جاری تھے، لیکن مذاکرات جو ہیں وہ کہیں چلے نہیں، کیونکہ پوشیدہ مذاکرات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ سے کہا تھا یہ رابطے موجود ہیں، اور گنڈا پور صاحب جب سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور کال آف کرا رہے ہیں، ایک جلسے کی بھی کال آف کرائی تھی انہوں نے جیل جا کے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہیں ہے، اور اب بھی یہ سارا جو مدعا ہے یہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اور گنڈا پور، گوہر خان، سب حکومت بھی ڈال سکتے ہیں کہ جی حکومت نے کچھ یقین دہانیاں کرائی ہیں، لہٰذا ہم نے کال آف کر دیا، ہو سکتی ہے۔ اور یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ معاملات گڑبڑ ہیں، یہ کال ختم بھی ہو سکتی ہے، یہ احتجاج جو ہے، تو وہ حالات بنتے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ضمانت ہوئی ہے تو اس کے علاوہ 50 سے زائد جو ہیں لاہور میں، اور 60 سے زائد مقدمات جو ہیں پنڈی، راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی ہیں۔ تو یہ جو نئی گرفتاری ڈالی گئی یہ تھانہ نیو ٹاؤن میں راولپنڈی میں ڈالی گئی ہے، اور یہ ہے وہی جلاؤ گھراؤ اور دہشت گردی کی دفعات کے مطابق۔ دہشت گردی کی دفعات اگر لگی ہوں گی تو پھر ظاہر اس کی پھر ضمانت نہیں ہوتی، اور اگر وہ ضمانت نہیں تو پھر جلاؤ گھراؤ میں تو کسی وقت بھی درخواست دے کے ضمانت کرائی جا سکتی، لیکن باقی بھی کیس موجود ہیں، ابھی چانسز کوئی نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پی ٹی آئی نے غلط رانگ نمبر کیا ہے اور غلط کال دے دیا، اور یہ کام کامیاب نہیں ہوگی، یہ غلطی ہے، اور اس کو انہیں تسلیم کر لینا چاہیے، یہ موقع ایسا نہیں ہے۔ لیکن بڑی بات کیا ہے؟ بڑی بات میں نے کہا ایک اور بڑی بات وہ تھی جو سپہ سالار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کے دعوے دار کہاں ہیں، ان کو تلاش کیا جائے، ان سے پوچھا جائے، ان سے حساب لیا جائے۔ وہ کون تھے؟ وہ وہی تھے جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے بڑی جلدی بنگلہ دیش، نہیں تو پہلے کہتے تھے سری لنکا بنے گا، پھر انہوں نے کہا یہ بنگلہ دیش بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہاں کوئی نہیں۔ وہی تھے جو آئی ایم ایف کو کہہ رہے تھے انہوں نے پیسے نہ دے، انہوں نے پیسے واپس کتوں کرنے نے۔ وہی تھے جنہوں نے آئی ایم ایف کے خلاف کے دفتر کے باہر بھی مظاہرہ کیا تھا۔ اب کھینچ کھچا کے باری پھر آ جاتی پی ٹی آئی اور ان کے حامیوں کی۔ آپ
کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا بات، لیکن حقائق جو ہیں ہم وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا ذاتی طور پہ کوئی رابطہ نہیں، کوئی بات نہیں ان سے، لیکن جو حقائق ہوتے ہیں وہ ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حالات یوں جا رہے ہیں. تو پھر یہ معاملات تو موجود ہیں. شوکت ترین کا بھی معاملہ کہ جب آئی ایم ایف آ رہا تھا تو انہیں اپنے کے پی کے وزیر خزانہ سے کہا خط لکھ دو، پنجاب والے سے بھی کہا تھا خط لکھ دو فیصلہ کاری سے، انہوں نے نہیں لکھے تھے لیکن نہیں مانی گئی. تو اب یہ وہ معاملات جو ہے اسی کو چیلنج کیا ہے. اور سپاہ سالار کہہ رہے ہیں کہ جناب تاجروں سے انہوں نے کی میٹنگ کراچی میں، انہوں نے کہا کراچی کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے اور اشاریے بھی صحیح آ رہے ہیں، معاشی صورتحال بھی ٹھیک ہو رہی ہے، ہم دہشت گردی سے بھی نپٹیں گے یا اسٹریٹ کرائم جو اس کو بھی کم کریں گے. یعنی کراچی کی بھی شکایت کی گئی تو انہوں نے سنی. انہوں نے کہا یہ بلکہ تاجروں نے شکایت کی کہ باجوہ صاحب بھی سنتے تھے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتے تھے، بلکہ سختی سے بات کرتے تھے. آپ تو مہربانی کہ ہماری سنتے بھی ہم نے. تو سپاہ سالار نے کہا جو ہم نے پچھلی میٹنگ میں آپ سے طے کیا تھا، وعدہ کیا تھا، وہ پورا کر دیا. اب اگلا اہداف دے رہے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی پورا کر دیں گے. بلکہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ فروری مارچ میں ایک نیا انقلاب آپ کو نظر آئے گا، بجلی کی قیمت کم ہو جائے گی، یعنی 25 روپے یونٹ تک ہو جائے گی. یہ انہیں خوشخبری سنائی ہے. پھر انہوں نے کہا جناب وہ جو مارک اپ ہے وہ کم کیا نا حکومت نے، پچھلی دفعہ ہم نے وعدہ کہ مزید کم ہوگا، بلکہ ان کا سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا. تو تاجروں کے تو جناب پھولے نہیں سما رہے تھے، وہ کہتے اگر ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے. لیکن پھر انہوں نے اپیل کی، انہوں نے کہا اپنا سرمایہ جو ہے ملک سے باہر جو واپس لائیں اور کسی طرح واپس لائیں. تو انہوں نے کہا نہیں جناب آپ اسٹیم بنائیں. انہوں نے کہا نہیں، وہ وزیر خزانہ ساتھ تھے، انہوں نے کہا نہیں جی آئی ایم ایف ناراض ہے اس پہ کہ پیچھے انویسٹی اسکیم میں وہ کامیابی نہیں ہوئی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، لہٰذا وہ نہیں کریں گے. لیکن چونکہ سب سے پہلے جو ہے ہمارا ایک ہی ہدف ہے، ایک ہی ایجنڈا ہے، پاکستان کی ترقی، پاکستانی کی خوشحالی، یہی ایجنڈا ہے. معاشی صورتحال کا بحران کو ختم کرنا ہے تو ہم اس کو کریں گے، لہٰذا کوئی ایڈونچر نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارا آپ کا وعدہ ہے. بلکہ انہوں نے ایک اور فکرہ کہہ دیا، انہوں نے کہا جناب ہم ڈیجیٹل سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے، کیونکہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی ہمارا حق ہے اور جو سرحد ہے اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارا حق ہے، اور یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ ڈیجیٹل. تو آپ کو یاد ہوگا پہلے انہوں نے کہا تھا ڈیجیٹل دہشت گردی، آئی ایس پی آر کی ایک پریس ریلیز آئی، اس میں ساری چیزیں باقاعدہ موجود ہیں اور یہ آن ریکارڈ ہے ساری، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کراچی کے جو تاجروں نے انہیں سکھ کا سانس لیا، انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ معاملات اس حد تک جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو کیا کامیاب ہوئے کہ نہیں. گنڈا پور تو ابھی تو نہیں، گنڈا پور پہ تو اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے خان صاحب، بلکہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان پہ الزام بہت سے لگا رہے ہیں. لیکن گوہر خان چونکہ نرم گرم آدمی ہیں اور بڑے سمجھدار سلجھے ہوئے آدمی، اس لیے انہوں نے ان کا سہارا لینے کی کوشش کی خان صاحب سے رابطے کے لیے. تاہم ابھی وہ نہیں ہو رہا، کیونکہ بشرا بیوی نے جس طرح ایک گیم بنائی ہوئی ہے کے پی کے سے، تو اس میں باقاعدہ گروپنگ ہوئی ہوئی ہے، باقاعدہ پارٹی موجود ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں فی الحال نہیں ہونا چاہیے. اب ایک اور بھی کہا گیا، ایک تو یہ کہا گیا حکومت کے ذمہ ڈال دے کر انہیں یقین دہانی کرا دی کہ ہمارے مطالبات جلدی جلدی تسلیم ہو جائیں گے، 26ویں ترمیم بھی واپس ہو جائے گی، آزادی کا بھی انتظام کرتے ہیں خان کی، اور باقی بھی معاملات جو ہیں، اور 45-47 والا فارم کا جو آپ کا مسئلہ مطالبہ اس پہ پیچھے بنا دیتے ہیں. تو اس طرح کی گولی دے دے حکومت جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گی، نہ اس کی وضاحتیں کرے گی، لوگ مان جائیں گے. ایک ہی ان کو مشورہ دیں گے. دوسرا مشورہ اور کیا دیا گیا؟ دوسرا مشورہ خان صاحب کو یہ دیا گیا کہ اس احتجاج کو ہم ضلعی طور پر کر دیتے ہیں کہ جہاں جہاں ہیں لوگ وہیں، تاکہ لوگوں کو اس سردی میں خراب موسم میں اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، ڈبل لڑائی نہ کرنی پڑے. تو اپنے اپنے ضلعوں میں احتجاج کریں. پھر جب موسم بہتر ہو جائے گا فروری مارچ میں، یعنی جنوری جب ٹرمپ آ جائے گا تو موسم بہتر ہو جائے گا. تو جناب پھر ٹرمپ کے بعد جو ہے تو پھر یہ باقاعدہ کال دیں گے. تو یہ بھی زیر غور آ گئی. لیکن بات یہی ہے کہ جناب وہ جو مذاکرات تھے وہ کہتے ہیں لائی بے قدرہ نہ جاری ٹوٹ گئی تڑک کر کے، یہ ٹوٹ گئی ہے. جب یہ ہوا ہے دوبارہ گرفتاری عمران خان کی ڈالی گئی ہے، اور ابھی بہت سے مقدمات ہیں جن میں مزید بھی ڈالی جا سکتی. تو ابھی خان کی رہائی کے حالات بنتے نظر نہیں آ رہے. تو اب احتجاج اگر یہ کہتے ہیں لازمی، تو حکومت نے اپنا انتظام کیا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جیسے آئیں گے جو کریں گے اسے اسی طرح نپٹا جائے گا. وزیر داخلہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. سیاسی امور کے مشیر حکیم رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ان کی ادویات موجود ہیں، ہم ان کو نسخے بانٹیں گے، کوئی فکر نہیں، ہمیں کوئی مسائل نہیں ہے. اور سپاہ سالار نے بھی کہا کہ جناب کچھ ہونے نہیں دینا. شہباز شریف صاحب یعنی چاچو کی حکومت 100% کامیاب جا رہی ہے، بالکل ہم اہداف پہ مکمل ہو رہے ہیں. پاکستان جو ہے باقاعدہ ترقی کی راہ پہ آ گیا ہے، اور آئندہ سال میں آپ کو اس کے ثمرات باقاعدہ طور پر نظر آنے لگ جائیں گے. تو اگر بات تو صحیح ہے کہ اگر سچ مچ
25 روپے یونٹ ہو جائے بجلی تو پھر جناب موجہ ہی موجہ. اور پھر اسی طرح اگر یہ جو ہے مارک اپ جو ہے اس میں کم ہو جائے تو پھر تاجروں کی موجے موجے. تو یہ سارے معاملات جو ہے لگتا ہے کہ کوئی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن سپہ سالار نے یہی کہا کہ پائی لبو کتنے وہ بندے جو ہے کہتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے. اس کا مطلب وہ بڑے پرعزم ہیں اور مطمئن ہیں موجودہ حکومت کی کارکردگی سے، بلکہ یہ کہا ہے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج پہ، ابھی پیج پھٹا وٹا کوئی نہیں، نہ اس پہ کوئی پانی پھینکا گیا کہ اس کی سیاہی مدھم ہو گئی ہے. تو ابھی انتظار کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کو، اور اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. فی الحال اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئرن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.